یہ عجیب زیارت ہے دوستو، دنیا میں نے جہاں بتائی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، تمہاری زندگی کو بدل سکتی، لائف کو بدل دے گی۔ یہ 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے، اس زیارت کو تم ہدیہ کرنا بی بی سکینہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Always try to do something in your life۔ ایک مشن بناؤ، میں یوتھ کو بول رہا، اپنی زندگی کا مشن بناؤ، بنا کے کوئی کام کرو امام کے لیے۔ اگر تم امام کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ سروائیو کرو گے۔ اب میں آپ کو لکھنؤ شہری کی مثال دیتا ہوں۔ لکھنؤ شہر میں 21 رمضان کی صبح کو ایک تابوت اٹھتا ہے حسن مرزا صاحب کا، سب جانتے ہیں کہ حسن مرزا صاحب کا تابوت، اور مجھے بتایا گیا کہ پورا لکھنؤ شہر اس تابوت میں رہتا ہے، مخصوص تابوت ہے۔ 21 نمبر نے میرے والد نے کہا وہ لوگ کرتے تھے۔ آلموسٹ 100 ایئر سے حسن مرزا صاحب کا، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں معلوم، میں بتا رہا ہوں، حسن مرزا صاحب کا تابوت اٹھتا ہے، پورا لکھنؤ جاتا ہے۔ کیا خوش نصیب شخص تھا وہ، ان کے زمانے میں بڑے بڑے ملینرز ہوں گے لیکن کسی کا نام باقی نہیں ہے، 100 برس ہو گئے۔ کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں، 100 برس کے اوپر ہو گیا، کسی کا نام باقی نہیں۔ حسن مرزا کا نام باقی صرف اس لیے وہ امام علی کے لیے انہوں نے کام کیا، اس زمانے میں تابوت کو نکال کر، اس شبی کو نکال کر 21 رمضان کی صبح کی مخصوصی سب کے سامنے پیش کی کہ مولا کا تابوت کوفے سے نجف اشرف کیسے گیا تھا، تو آج اس خلوص کے ساتھ نکالا کہ مولا نے اپنے نام کے ساتھ حسن مرزا کے نام کو باقی رکھ دیا۔ اور ایک بات بولوں، تھوڑی حیرت ہوگی نا آپ کو، یہ کیا بول رہے ہیں، تابوت کس کا ہے؟ وہ امام علی کا تابوت ہے نا، تو تابوت یہ بولنا تھا کہ مولا علی کا تابوت ہے، تابوت امام علی کا لیکن نام حسن مرزا کا ہے۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ دیکھو کرم ایسا ہوتا کہ جیسے میں نے کہا اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھ دیا، کہ اب لوگ مولا علی کا تابوت نہیں بولتے، حسن مرزا کا تابوت بولتے۔ حسن مرزا آج زندہ صرف اس تابوت سے ہے کہ یہ پورے بنانے والے امام بارگاہ یہ سارے زندہ رہیں گے باغ سکینہ سے، اس لیے کہ علی کے پوتی کے نام کا عزا خانہ بنا، یہ لوگ زندہ رہیں گے ہمیشہ۔ یہ کوشش کرو کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی کام کریں۔ دم شیعہ امام کو چاہیے ہی نہیں، جو اپنے لیے زندہ رہتا نا، کتنے دن زندہ رہو گے؟ 60 70 80 90 برس، اس کے بعد چلے جاؤ گے۔ زندہ رہو امام کے لیے، اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا۔ کبھی یہ نہیں سوچو می اینڈ مائی فیملی، میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں، می اینڈ مائی فیملی، یہ ویسٹ کا سلوگن، عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن، ان کا نعرہ ہے میں میری بیوی بچے۔ اسلام کا یہ نعرہ نہیں، اسلام یہ بولتا ہے کہ تم اپنے لیے زندہ مت رہو، تم فکر مت کرو، تم کو زندہ ہم رکھیں گے۔ ارے یار تم کام کرو ہمارے لیے، ہم زندہ کریں رکھیں گے تمہیں۔ اور مولا حسین کی طاقت مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب یہ بولا گیا کہ یہ امام بارگاہ چھوٹی شہزادی سے، مجھے پتا نہیں کہ لکھنؤ میں بی بی سکینہ کے نام کا کوئی عزا خانہ ہے۔ بھائی آپ لکھنؤ والے، میں تھوڑی ہوں، نہیں ہے۔ کتنا بڑا آنر ملا ان کو، کتنی بڑی عزت ملی۔ آپ خود بولیں امام حسین کسی کا رکھتے؟ کیا سن رہے ہیں؟ حسین کسی کا رکھتے؟ کسی کا نہیں رکھتے۔ تم 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو ملے گا۔ کمال یہ ہے کہ مولا حسین کے کرم کا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اردو میں بولتا ہوں، یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ یہ ایسا کریم ہے حسین ابن، ہر امام کریم ہے، غلط مت سمجھو، لیکن کرم حسین کرم حسین ہے۔ یہ ایسا کریم ہے کہ زمین پہ آئے
فرسٹ ڈے زمین پر آئے، فرسٹ ڈے چند گھنٹوں میں ہزاروں سال پرانے مریض کو معاف کر کے زندگی دی. اپنی زندگی کا آخری دن آیا تو ہور جو ظلمات میں تھا نور کی طرف لا لیا. حسین ابن علی کی پوری زندگی دو کرم کے بیچ میں ہے، دو عطاؤں کے بیچ میں، ولادت سے لے کے شہادت تک صرف دیتے رہے. ایسا کریم امام تمہارا ہے تو ورک فار امام حسین، امام کے لیے کام کرو. اب آپ بولیں گے ہم کیا کام کریں گے؟ دیکھیے ہر کو چانس نہیں ملتا امام بارگاہ کا، ڈزنٹ میٹر. 1000 کام ہے حسین کے لیے. مولا حسین کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کا، یتیموں کا خیال کرتے تھے. حسین کے نام پہ 10 فیملیز کو سپانسر کر دو اپنے محلے میں. چیک کرو تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کی اگر کفالت لے لو. یہ بھی حسین کی صفت ہے اور حسین کی مرضی ہے اور حسین کی عطا ہے. 5 کلو 1 کلو لے تو کچھ تو کرو. ہماری بھوک 1 روٹی کی ہے، جو ہزاروں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں نا وہ کسی اور کی ہے جو تمہارے پاس ہے. یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میں جو what I'm doing is doing. جو دوسروں کی کفالت کرے گا حسین کے نام پہ اس کا رزق کبھی نہیں رکے گا. اور اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے رشتے کو مولا حسین سے مضبوط کرتا جاؤ. روز زیارت امام حسین پڑھو. زیارت عاشورہ کے لیے میں نے بہت بولا ہے، آج میں آپ کو ایک اور زیارت دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مولا حسین کی بارگاہ میں پہلی مجلس. امام حسین میں یوتھ کا بڑا بڑوں کو نہیں بولا. امام حسین کی ایک زیارت ہے کہ جس زیارت میں آپ گواہ بنتے کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ رہیں گے. رجت کا عقیدہ پیش کرتے اس میں. وہ زیارت مومن کی علامت بھی ہے. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، علامت مومن، سائن آف مومن ہے وہ. علامت مومن کا مطلب کہ کم از کم وہ زیارت پڑھنے سے تمہارا نام اس لسٹ میں آ جائے گا جو مومن کی علامتیں ہیں. اتنی بڑی زیارت، اور وہ زیارت تمہاری زندگی کو بدل سکتی، لائف کو بدل دے گی. یہ 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے. اس زیارت کو تم ہدیہ کرنا بی بی سکینہ کو اور بی بی فاطمہ سغرا کو اور بی بی کبریٰ کو. مولا حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کا نام فاطمہ تھا. تینوں بیٹیوں کو یہ زیارت ہدیہ کرتا. کیوں کرو ہدیہ؟ باپ کی زیارت بیٹیوں کو کرو اور مانگو بیٹیوں سے. یہ عجیب زیارت ہے دوستو. دنیا میں نے جہاں بتائی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، لوگوں کی لائف بدل گئی، لوگوں کے رکاوٹیں دور ہو گئی، تمہاری زندگی کے سارے ہڈلز دور ہوں گے اگر تم یہ زیارت روز پڑھو. ہارڈلی میں تم سے 5 یا 6 منٹ مانگ رہا. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے لیے مانگ رہا. سال بھر پڑھو. 1 سال پڑھ کے تو دیکھو 40 دن میں تمہاری زندگی بدلنا کیسے شروع ہوتی. کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جو حسین کی نام پہ اگر تم مانگو اور وہ رکاوٹ تم سے دور ہو جائے. وہ زیارت کا نام ہے زیارت اربعین. زیارت اربعین ڈیوائن پال کے اوپر بھی ہے، وہ ایپ کے اوپر بھی ہے، ہر کتاب میں موجود ہے. ابھی اربعین میں آپ نے زیارت پڑھی ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اربعین ہی کے دن پڑھو اور بند کر دو کتاب. نو. آپ جیسے عاشورہ، یہ نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن ہی پڑھو اور بند کر دو. نو. آپ پورا سال پڑھ سکتے. اگر تم زیارت اربعین شروع کر دو، زیارت اربعین شروع کر دو. میں آج مہتاب باغ کی اس باغ سکینہ کی مجلس کا میرا دوسرا پیغام ہے کہ یہ پڑھو گے تو تم یقین کرو تمہارا رشتہ بھی حسین سے مضبوط ہوگا، حسین سے ریلیشن شپ بھی بلڈ ہوگی، اور جب تمہارے دل میں حاجات ہے وہ ساری حاجات بھی پوری ہوں گی. اور کیا ہوگا کہ وہ علامت میں تمہارا نام آ جائے گا جو مومن کی علامت ہے. کیا بول رہا ہے یار میں؟ زیارت اربعین 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے. گاڑی میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، کھڑے رہ کے پڑھنا. گھر میں نکالو ٹائم. جس گھر میں علماء کہتے ہیں جس گھر میں زیارت اربعین ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کا شیڈ آ جاتا، رحمت برس جاتی. اتنی مخصوص زیارت ہے. دیکھیے اب یہ ہائی ٹائم ہو گیا، 21 سینچری ہے. اب صرف
ایسے دم بن کے زندگی مت گزارو, روز کوئی نہ کوئی کام کرو مولا حسین کے لیے. حسین کے خزانے میں کمی نہیں, مانگنا آنا صرف کہ کیسے مانگو. اور ابھی میں اربعین کر کے آ رہا مولا حسین کے پاس, اللہ ہم سب کو پھر نصیب کرے. جو نہیں گیا وہ پھر جائے, جو گیا وہ پھر جائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. زیارت اربعین کو جو بھی گیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طاقت حسین کیا ہے. طاقت حسین کیا ہے. حسین کی طاقت اتنی وسیع ہے, اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہے لیکن شان خدا کی. آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کو بولا جاتا ہے, کربلا کے بارے میں روایت ہے کہ اس اے پارٹ آف جنہ, کربلا از اے پارٹ آف جنہ. کربلا جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ. میری ٹاپک ہی چل رہی ڈپٹی عظیم میں ہسٹری آف ہولی پلیسز. اب یہاں کے بعد وہیں جاؤں, ابھی میں نے وہاں کربلا نہیں پڑھا تو وہاں بتاؤں گا ڈیٹیل میں, یہاں نہیں بتاؤں گا. یہاں بتاؤں گا تو وہاں کیا بتاؤں گا میں, تو وہیں بتاؤں گا. 9 بجے 9:15 بجے بیٹھتا ہوں, ہسٹری آف ہولی پلیسز. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو بہرحال ابھی تو نجف اشرف ہی چل رہا وہاں پہ آپ اگر کربلا مولا جاؤ تو جنت کا ایک حصہ ہے. سارے علماء لکھتے ہیں ساری کتابوں میں کہ اسے پارٹ آف جنہ. روز محشر کربلا کے ایک خطے کو ایسا اٹھایا جائے گا اور جنت میں منتقل کر دیا جائے گا, ٹرانسفر کر دیا جائے گا. جنت کے بارے میں یہ ہے کہ تم جو خواہش کرو وہ ملے گا. تمہارے دل میں خواہش ہے کہ میں یہ پھل کھاؤں, وہ آ جائے گا تمہارے سامنے. جنت میں جا کے لائن میں کھڑے رہ کے لینا نہیں پڑے گا, تم کو فوراً ملے گا. اربعین میں کربلا جا کے دیکھو. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا میں. تم خواہش کرو وہ سامنے ہے. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا میں. خواہش کرو, تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ عرب کنٹری میں کیا کوئی دیسی کھانا ملے گا جو تم میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, جو گئے ہیں زیارت میں ان سے پوچھو, جو خواہش کرو گے وہ تمہارے سامنے 2-3 منٹ میں آئے گا. اب پتا چلا کہ حسین کیسے دلوں کے رازوں سے واقف ہے. پتا چلا کہ تم سوچ رہے, مولا بول رہے ٹھیک ہے تو گناہگار ہے لیکن میرا مہمان ہے نا, آئی ایم یور ہوسٹ, یو آر مائی گیسٹ. حسین سے بہتر مہمانداری کوئی نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا, پلیز غور سے سنو. یہ پیراڈائز گروپ بھی سنے, رضوی صاحب بھی سنے کہ 8 دن وہاں پہ کھانے ہوتے ہیں. ڈیٹیل میں تو میں ڈپٹی عظیم میں جب کربلا پڑھوں گا آخری دن وہاں بتاؤں گا. 8 دن وہاں کھانا ہوتا ہے. میں نے 10 سفر 11 سفر سے شروع ہو جاتا, موقف شروع ہو جاتا. میری بھی ایک مجلس تھی ایک موقف میں 3 to 7 میں نے جا کے مجلس پڑھی. جا کے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی. میسو موقف. میرا فرسٹ ٹرپ تھی. نارمل ڈیز میں جاتا ہوں اور وہیں میں پہلی دفعہ گیا تھا, اور ہزاروں لوگ آ کے کھانا کھا رہے. ہر چیز وہاں موجود ہے جو واک کر کے آ رہے تھے. چائے بھی ہے, جوس بھی ہے, مطلب یو نیم اٹ, ہر چیز وہاں موجود ہے اور بڑی عزت کے ساتھ کھلا رہے تھے. یہ ایک چیز اور یاد رکھنا, امام بارگاہ میں جب بھی کوئی آئے تو وہ تمہارے لیے نہیں آ رہا, حسین کا مہمان بن کے آ رہا. میں یہ مینجمنٹ کو بول رہا یہ بات, یہ تمہارا فرض ہے کہ جب کوئی آئے عزادار, کوئی مہمان آئے حسین کا, تو وہ تمہارے لیے نہیں آ رہا, یہ حسین کے لیے آ رہا. تو اس کی عزت ویسی کرو, اس کا احترام ویسی کرو. تو اب جا کے دیکھو ہر چیز موجود ہے اس موقع میں. کہاں سے آ رہا, کون خرچ کر رہا, کیسے کھلایا جا رہا, انتظام کون کر رہا. اور وہ جو کھانا کھلا رہے وہ موقفs میں, جو موقفs کے اونرز ہیں کوئی ملینر بلینر نہیں ہے, ہم جیسے لوگ ہیں, گروپ ہے. مجھ سے خود کہا مولانا
ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا اس سال کہ پہلا دن یا دوسرے دن کے بعد ہمارا بجٹ ختم ہو گیا، جہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے فنڈز وہاں آئے نہیں. اب سمجھ ہی میں نہیں آ رہا اب کیا ہونے والا ہے. ہزاروں لوگ آ رہے، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ایک ایسا بندہ، ایک ایسا ڈونر آیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ، اس لیے کہ وہ ایک وقت دن کا 35 سے 40 ہزار ڈالر خرچہ ہے ان کھانوں کا، صبح دوپہر شام. اور سارے والنٹیئرس ہیں، سب کام کر رہے، عورتیں بھی کام کر رہی، مرد بھی کام کر رہے، بچے بھی کام کر رہے. اے سیز لگے ہوئی ہیں کہ زائر کو آرام ملے، زائر کو آرام ملے. کام ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے. 40,000 ڈالر ہم کو چاہیے تھا کل یا پرسوں سے، ہمارا بجٹ بالکل ختم ہو گیا تھا. کہا کہ ایک ایسا مومن آیا، اس نے آ کے انتظام کو دیکھا، دیکھ کے کہا تمہارے فنڈز کا کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا ڈرین ہو گئے سب. کہا پھر کیا کرنے والے ہو؟ ابھی تو 8 دن ہے. تو کہا جس کا کھانا ہے وہ ضامن ہے. یقین کو پیدا کرو، جس کا کھانا ہے وہ ضامن ہے. میں ممبر سے بول رہا ہوں، مجھ سے خود اس نے کہا کہ اس نے 100,000 ڈالر دے کے گیا. مذاق نہیں ہے. $100,000 70-80 لاکھ روپیہ، اور دے کے یہ نہیں بولا میرا نام کرو. اللہ، جو کام کرو اپنے لیے مت کرو، نام کے چکر میں مت پڑو کہ میرا نام ہو جائے. یہ کوشش کرو کہ تمہارا نام نہیں حسین کا نام ہو. تم حسین کے نام کو بڑھا، حسین تمہارے نام کو بڑھاتا رہے گا. ہمیشہ مولا حسین کے لیے، امام کسی امام کے لیے کام کرو، ان کے لیے کام کرو، اپنے لیے. 100,000 ڈالر اس نے کہا کہ دیا اور دیکھے چلا گیا. پتہ بھی نہیں، اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. دوستو حسین کسی کا نہیں رکھتے. وہ بجٹ کیسا چل رہا کربلا کا؟ 8 دن کا جو بجٹ ہے، کوئی بتا سکتا کہ حسین کا بجٹ کتنا ہے؟ 30 ملین آدمی کھانا کھا رہا، 3 کروڑ آدمی 3 وقت کھا رہا روز. 3 کروڑ آدمی 3 وقت کھا رہا. کہاں سے کھا رہا؟ کون کھلا رہا؟ ہم ایک آدمی کو نہیں کھلاتے لکھنؤ میں. میں آپ کو نہیں بول رہا بھائی، میں بھی لکھنؤ کا ہی ہوں. I can say this is my city. جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے. ہم کھلاتے ہیں، سوچتے ہیں 1000 مرتبہ. کسی کو دعوت میں بلا سکتے بغیر پرمیشن کے؟ میں نہیں سمجھے نا. جب تک پرمیشن نہ لے 1 سے 2 دفعہ بلاؤ گے، آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. نہیں، اچھی بات ہے، لو پرمیشن، نتھنگ رانگ، لیکن ایسی کو لاؤ کہ جو عزادار بنے اور بچوں کو عزادار بنائے. You understand what I said؟ بس میرا ٹائم ہو گیا، مجھے 8:30 بجے ختم کرنا. تو اتنا بجٹ، اتنا کھانا، اتنا پیسہ کیسے ہو رہا ہے؟ انبیلیویبل ہے، انبیلیویبل. اب میں اسی واقعے کو کیسا خرچ ہوتا ایک تاریخ کے واقعے سے بتاتا، اسی کربلا کا. اسی کے ساتھ میرے مسائل. پھر میں آخر میں یہی بول رہا ہوں رضی صاحب کو بھی اور پیراڈائز گروپ کو بھی کہ یو اللہ کی گھر جا کے، اب مجلس کے بعد نیاز ہے، نیاز کے بعد جب تم لوگ گھر جانا تو 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھنا اور اللہ کو کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے پورے اس ایریے میں ہم کو چنا کہ ہم حسین کا گھر بنا سکیں. ضرور ادا کرنا شکر خدا، اس لیے کہ معصوم کہتے ہیں جتنا شکر ادا کرو گے اتنی رحمت بڑھتی جائے گی تمہاری. اور یہ مت بولو کہ مولا بس ایک گھر دے دیا نا، نو. اس لیے کہ یہ لوگ ریئل اسٹیٹ والے ہیں، یہ لوگ بلڈرز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ختم ہوا فوراً دوسرا پروجیکٹ بنے. یہی خواہش ہوتی ہے نا؟ نہیں بھی ہوتی، ظاہر نہیں کر رہے، ہوتی تو ہے کہ میں بڑے بڑے ایک پروجیکٹ کے بعد دوسرا پروجیکٹ بناؤں، تیسرا پروجیکٹ بناؤں. اب دعا یہ کرو کہ ہر پروجیکٹ کے ساتھ ایک موقع ملے گھر بنانے کا. یہ دعا کرو کہ مولا give me chance، میں ہر پروجیکٹ کے ساتھ آپ کا ایک گھر بناؤں انشاءاللہ.
تو سب سے بڑی بات. اور یہ ایریا میں کیا کرو, جب کوئی بڑا کمپلیکس بناتے تو نیچے دوسرے شہروں کا نام نہیں بولتا, وہاں پہ وہ لوگ ایک امام بارگاہ بنا دیتے, ایک بڑا ہال بناتے کہ اس لیے کہ یہ محلے مطلب پورے اپنے شیعوں کا محلہ, یا پورے آپ کے لوگ ہی آئیں گے, تو ہر بلڈنگ کے نیچے ایک امام بارگاہ, ایک بہترین کمپلیکس میں نیچے پارکنگ کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا ہال بنا دیا, ایک امام بارگاہ ٹائپ بنا دیا. آئی کین نیم اٹ, میں بتا سکتا آپ کو کہ کہاں کہاں پر ہے. تو بلڈنگ والے آرام سے مجلس کر رہے, محلے والے آ کے مجلس کر رہے, تو کتنے امام بارگاہ بن گئے تمہارے. ایک گھر کے بدلے میں پتہ نہیں حسین کتنے محل دے دے. اب آپ کو بولوں, رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر مسجد میں تم ایک اینٹ لگاؤ گے برک, 200 روپے 300 روپے 500 روپے کی ایک اینٹ ہوتی, کہ اگر تم ایک اینٹ لگاؤ گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں محل عطا کرے گا. اب آپ سوچو اتنے اینٹوں کے ساتھ گھر بنا, ان کا تو وہاں پہ بھی ٹاؤن شپ بن جائے گا. شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو موقع دیا. بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا آپ سب کو سلامت رکھے, اس بستی پہ اسی طرح رحمت نازل کرتے رہے, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے, اور سب کو, ہم سب کو موقع دو کہ ہم سب امام کے لیے اپنی زندگی میں کام کریں. غیبت امام میں یہ بہترین کام ہے, فیالتنی کنتوں کا بہترین جواب ہے کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے, لیکن آپ کا نام, کربلا کا نام مسلسل اپنی پوری زندگی میں روشن کرتے رہیں گے انشاءاللہ.